چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں. ٹاپک کا نام ہے کوئین وکٹوریاز پروکلیمیشن اینڈ دی ایکٹ آف 1858. 1858 میں کوئین وکٹوریا نے ایک اعلامیہ جاری کیا برطانیہ سے اور ایکٹ آف 1858 اس کو نام دیا گیا. تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دی ٹرانسفر آف پاور ٹو دا برٹش کراؤن، یعنی برطانوی راج کو طاقت کی منتقلی. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم پڑھتے ہیں کہ in the 16th century the European nations adopted the policy of colonization. یعنی 16ویں صدی میں یورپین جتنے بھی تھے انہوں نے کولونائزیشن کی پالیسی اختیار کی، یعنی کالونیاں بنانا شروع کی. They used to land in the weaker countries in the shape of traders and occupied them. یعنی وہ تجارت کی غرض سے یا ہم اس طرح کہیں گے کہ تجارت کے لبادے میں وہ کمزور ممالک میں جاتے اور پھر وہاں پر وہ قبضہ کر لیتے. The European travelers discovered the sea route between Europe and India. یورپین جو لوگ تھے انہوں نے یورپ اور انڈیا کے درمیان جو سمندری راستہ ہے اس کو ڈسکور کر لیا تھا. Similarly, the European nations including Holland, France, England came to India as traders. تو ہندوستان میں بھی بالکل اسی طرح یورپین نیشنز جس میں ہالینڈ، فرانس اور انگلینڈ شامل ہے، یہ تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے. The British established an organization, the East India Company, for trade purposes. برطانیہ جو ہے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی یہاں پر بنائی. اینڈ اٹ گاٹ انفلوئنس اینڈ پاور، اور اس نے جو ہے وہ اثر رسوخ اور پاور سارا کچھ حاصل کر لیا. دس کمپنی واز اسٹیبلشڈ ود دی اپروول آف کوئین ایلزابتھ I on 31st of December 1600. یعنی یہ کمپنی جو ہے اس کو کوئین ایلزابتھ I نے اس کا اپروول دیا تھا 31 دسمبر 1600 کو. Its first trading centers were set up in the Indian cities of Madras and Bombay in 1610 and 1611 respectively. یعنی 1610 میں اور 1611 میں اس کمپنی نے مدراس اور بامبے میں اپنے تجارتی مراکز قائم کیے. The British who came to India as traders wanted to occupy this region for their personal gain. یعنی وہ برطانوی لوگ جو یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے تھے ان کا اپنا ایک مقصد تھا اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے تھے. Rulers and general public were so unconscious. یعنی یہاں کے جو رولرز تھے اور جو لوگ تھے وہ بہت ہی انکانشیس اور کمزور تھے. That the British adopted the policy of expansion and occupation. ان کو لگا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ تو کمزور ہیں، تو انہوں نے اپنی ایکسپینشن کی پالیسی اور آکوپیشن کی پالیسی اختیار کی، یعنی قبضہ جمانے کی پالیسی اختیار کی. After the defeat of Nawab Hyder Ali and Tipu Sultan, they rapidly made their position strong in Indo-Pak. ٹیپو سلطان نے جو مزاحمت دکھائی ان کے سامنے تاریخ اس کا گواہ ہے. اور نواب حیدر علی ان کو جب شکست ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں کے لگا کہ اب تو یہاں ہماری پوزیشن بالکل پکی ہے، اور انہوں نے کافی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی یہاں پر. After the occupation of Sindh in 1843 and Punjab in 1849, the state of Oudh was captured by them in 1856. یعنی 1843 میں سندھ اور 1849 میں پنجاب کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سلطنت اودھ پر بھی 1856 میں قبضہ کر لیا. Due to certain reasons, a decisive war of independence was fought between the Indians and the British in 1857. اب 1857 کی جنگ آزادی سب کو معلوم ہے، ایک ہوئی تھی. ایک مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی تھی
جس کو دا وار آف 1857 کہا جاتا ہے. دا برٹش won this war and occupied the whole of India. برطانیہ کو اس جنگ میں مکمل فتح نصیب ہوئی، ان کو ملی، اور انہوں نے پوری کی پوری انڈیا پر قبضہ کر لیا.